بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیسد نیوز نیٹ ورک، میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ افغانستان کے شہر مزار شریف کی سب سے بڑی شیعہ مسجد میں دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 6 افراد شہید جبکہ 65 زخمی ہو گئے۔ روس کا بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ۔ ایران نے موساد کے 3 جاسوس گرفتار کر لیے۔ برطانیہ کی عدالت کا جولین اسانج کو امریکہ کے حوالے کرنے کا حکم۔ G7 ممالک کا یوکرین کے لیے $24 بلین سے زیادہ کی امداد کا وعدہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری، ایک نوجوان شہید۔ غزہ اور مسجد الاقصی پر اسرائیلی جارحیت میں اضافہ۔ تیل کی پیداوار کے معاملے پر امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات تاریخی گراوٹ کا شکار۔ انٹر بینک میں ڈالر نے 187 روپے کی حد عبور کر لی، اسٹاک مارکیٹ میں منفی رجحان۔ خبروں کی تفصیل اس نیوز بریک کے بعد۔ سلام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہے 20 کروڑ اور میں ہوں سمینہ شہید۔ السلام علیکم brothers and sisters, I'm your host فیصل حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بیسد نیوز نیٹ ورک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ایک افسوسناک خبر سے۔ افغانستان کے شہر مزار شریف کی سب سے بڑی شیعہ مسجد میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 6 افراد شہید جبکہ 65 زخمی ہو گئے۔ افغان نشریاتی ادارے نے حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ مزار شریف کی سب سے بڑی شیعہ مسجد میں دھماکے میں کم از کم 6 افراد شہید اور 65 زخمی ہو گئے۔ مزار شریف کے ابو علی سینا بلخی ہسپتال کے سربراہ نے بتایا کہ شیعہ مسجد میں ہونے والے خوفناک دھماکے میں زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق بیشتر زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے اور اموات کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل دارالحکومت کابل میں شیعہ اسکول میں پے در پے 3 دھماکوں میں 20 طالب علم شہید ہو گئے تھے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ روس نے بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رسائی ایجنسی کے مطابق روسی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے ایک نئے بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل کا پہلا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ میزائل پورے فرانس جتنے علاقے کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ریکارڈ 18,000 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ سرمت دنیا کا سب سے طاقتور میزائل ہے، جس کی رینج سب سے زیادہ ہے اور یہ ہماری اسٹریٹجک نیوکلیئر فورسز کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ کرے گا۔ وزارت نے کہا کہ سرمت دیگر قسم کے وار ہیڈز کے ساتھ ہائپر سونک گلائڈڈ گاڑیاں لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ روس کا میزائل تجربہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرے کا باعث نہیں ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ایران سے، جہاں سیکیورٹی فورسز نے موساد کے 3 جاسوس گرفتار کر لیے ہیں۔
ایران کی خفیہ ایجنسی نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے 3 جاسوس جنوب مشرقی صوبے سیستان سے گرفتار کر لیے۔ موساد کے جاسوس ایران کی اہم اطلاعات اور دستاویزات تک رسائی میں مشغول تھے۔ ایرانی خفیہ ایجنسی نے جاسوسوں کی شناخت اور نیشنلٹی ظاہر کیے بنا نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ یاد رہے کہ اس گزشتہ برس جولائی میں بھی ایرانی انٹیلیجنس فورسز نے موساد کے اہلکاروں کو گرفتار کیا تھا، جو مختلف طبقات کو ہتھیار فراہم کر کے دنگے اور فسادات بھڑکانے کی کوششوں میں ملوث تھے۔ واضح رہے کہ ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ہر حریف دوسرے کو شکست دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اسرائیل نے اس سے قبل متعدد بار نظام اسلامی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، جسے ایران نے ناکام بنایا ہے۔ برطانیہ کی عدالت نے جولین اسانج کو امریکہ کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ اب برطانوی وزیر داخلہ پریتی پٹیل پر منحصر ہے، تاہم جولین اسانج اس کے باوجود اپنی حوالگی کی منظوری کے کسی بھی فیصلے کے بعد 14 روز کے اندر اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ عدالت کے باہر مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس میں اسانج کو حوالے نہ کرو کے نعرے درج تھے، اور عدالت کے باہر دیواروں پر پیلے رنگ کی ربنز لگائی گئی تھی جن پر فری اسانج کے ہیش ٹیگز درج تھے۔ وینزویلا سے تعلق رکھنے والی 55 سالہ صحافی نے اس فیصلے کو برطانیہ میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کی موت کا ایک اور دن قرار دیا ہے۔ G7 ممالک نے یوکرین کے لیے $24 بلین سے زائد کی امداد کا وعدہ کیا ہے۔ G7 ممالک کے مرکزی بینکوں اور وزارت خزانہ کے سربراہان نے یوکرین کو $24 بلین سے زیادہ کی اضافی مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اپنے بیان میں ان کا مزید کہنا تھا کہ ضرورت پڑنے پر وہ یوکرین کی مزید امداد کر سکتے ہیں۔ G7 ممالک کے وزارت خزانہ کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی تنظیموں اور کثیر الجہتی فورمز کو روس کے ساتھ اپنی سرگرمیاں معمول کے مطابق نہیں کرنی چاہیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق G20 ممالک کے اجلاس میں روس کی شرکت پر امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کے حکام نے یوکرین پر مسلسل روسی حملوں کے خلاف احتجاجاً اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا۔ خیال رہے کہ عالمی برادری یوکرین میں جاری انسانی بحران پر متحد تو نظر آتی ہے، لیکن صہیونی ریاست کی جانب سے معصوم فلسطینیوں پر ظلم پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، جو اس کی منافقانہ طرز عمل کا واضح ثبوت ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں مقبوضہ وادی سے، جہاں بھارتی سیکیورٹی فورسز کی ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ کشمیر میڈیا سیل کے مطابق قابض بھارتی فوجیوں نے بارہ مولہ کے علاقے میں فائرنگ کر کے نوجوان کو شہید کر دیا۔ بھارتی فورسز نے نوجوان کو حریت پسند تنظیم کا کارکن ہونے کا الزام لگا کر جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ بھارتی فورسز نے بارہ مولہ کا محاصرہ کر لیا اور گھر گھر تلاشی میں متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ نوجوان کی شہادت کے بعد بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کرنے والے سینکڑوں افراد پر بھارتی فوجیوں نے تشدد کیا، جس کے باعث کئی افراد زخمی ہو گئے۔ خیال رہے کہ بھارت میں انتہا پسند مودی حکومت کشمیر کا بیانیہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دراصل مودی غلط حقائق پر مبنی فلم بنا کر دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ کشمیری مسلمان مظلوم نہیں بلکہ دہشت گرد ہیں۔ اصل مظلوم کشمیری ہندو ہیں جن کو وہاں سے نکالا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں غزہ اور مسجد الاقصی پر اسرائیلی جارحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ غاصب صہیونیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں مسلسل چوتھے روز قبلہ اول مسجد اقصی پر حملہ کیا۔ 1100 سے زائد غیر قانونی صہیونی آبادکاروں نے مسجد الاقصی پر حملہ کیا اور غاصب صہیونی افواج نے بھی ان کی مدد کی۔ دوسری جانب اسرائیلی جنگی طیاروں نے راکٹ حملے کا بہانہ بنا کر غزہ کی پٹی پر متعدد فضائی حملے کیے، جس میں حماس کے ٹھکانے سمیت کئی گھروں اور عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ مسجد الاقصی کے امام اور مقامتی گروہوں کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی ریاست آگ سے کھیل رہی ہے اور اس جارحیت کا انجام مسجد الاقصی کی آزادی اور اسرائیل کی نابودی ہوگا۔ واضح رہے کہ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل نے ماہ رمضان کے آغاز سے مسجد الاقصی اور فلسطین پر جارحیت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ روزانہ درجنوں عبادت گزاروں کو زخمی کیا جاتا ہے اور فلسطینی علاقوں میں فضائی حملے بھی کیے جاتے ہیں۔ صہیونی ریاست کی اس جارحیت سے مشرق وسطی میں فیصلہ کن جنگ بہت قریب نظر آتی ہے۔ تیل کی پیداوار میں اضافے کے معاملے پر امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات تاریخی گراوٹ کا شکار ہو گئے۔
تفصیلات کے مطابق عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے تیل کی پیداوار بڑھانے میں ہچکچاہٹ کے باعث امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گئے ہیں۔ خیال رہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے یوکرین میں روس کے فوجی آپریشن کے تناظر میں روسی تیل اور گیس کی درآمد پر پابندی عائد کرنے کے بعد ریاض پر پیداوار بڑھانے اور قیمتیں کم کرنے پر زور دیا تھا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی حکمرانوں کی طرف سے بار بار انکار کرنے کے بعد واشنگٹن نے ریاض سے مزید تیل پیدا کرنے کا مطالبہ ترک کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے مملکت کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر تنقید اور جنگ سے تباہ حال یمن میں سعودی اتحاد کی حمایت میں بتدریج کمی کی وجہ سے محمد بن سلمان امریکی حکومت سے خفا ہیں۔ اور ملک میں ڈالر کی اڑان کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر نے 187 روپے کی حد عبور کر لی ہے۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز صبح کے اوقات کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 1 روپے 8 پیسے اضافے سے 187 روپے ہو گئی۔ بعد ازاں لین دین کے دوران 20 پیسے مزید بڑھنے پر ڈالر ریٹ 187 روپے 20 پیسے پر پہنچ گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز سے ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے۔ 5 دن میں ڈالر کی قیمت میں 5 روپے 65 پیسے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ کے آغاز پر مثبت رجحان دیکھا گیا۔ 32 پوائنٹس اضافے سے 100 انڈیکس 45,975 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ تاہم بعد ازاں 100 انڈیکس 209 پوائنٹس کمی کے ساتھ 45,733 پوائنٹس کی سطح پر گر گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بیست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔